الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے، اس کی ابتدا کرتے ہیں. وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے ایک عظیم آیت ہے مردہ زمین، الارض المیتہ. احییناہا واخرجنا منہا حبا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے بیج نکالا، یعنی بیج میں سے پودا نکالا. فمنہ یاکلون، اور اسی میں سے یہ کھاتے ہیں، اسی میں سے یہ کھاتے ہیں. اس بات کا پچھلی بات سے بالکل براہ راست تعلق ہے. آخری بات جو کی گئی تھی، تم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونا ہے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. یہ تناسب ہے قرآن کا، ایک سلسلہ ہے قرآن کا. تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہونا ہے. کیسے جمع ہونا ہے؟ زمین سے نکل کے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں زمین سے نکل کے خدا کے ہاں جمع ہونا ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کے لیے، تاکہ تمہیں درس کبھی بھولے نہ، بس یہ سوچتے رہنا کہ جب زمین کو دیکھتے ہو تو تمہیں یاد آنا چاہیے کہ زمین مردار ہے، جس طرح تم اس کے اندر مردار پڑے ہوگے. اور اس میں سے اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس میں سے پودا نکالتے ہیں اور اسی پودے کو تم کھاتے ہو. تو جب اگلی دفعہ کھانے لگو تو یوم القیامہ یاد رکھ لینا، اپنی دوبارہ اٹھے جانے کو یاد رکھ لینا. یہی قرآن نے بار بار بات کی ہے، پتہ ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ آخر کار اس کو موت دے گا اور اس کو قبر میں ڈالے گا. ثم اذا شاء انشرہ، اور جب چاہے گا اس کو نکال لے گا. فلینظر الانسان الی طعامہ، پھر اس کے بعد انسان غور سے دیکھے اپنے کھانے کی طرف. انا صببنا الماء صبا، مر جانے سے، قبر میں ڈالے جانے سے، پھر نکالے جانے سے کھانے کا کیا تعلق ہے؟ انسان اپنی پلیٹ کو دیکھے، اس طرح کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. ہم نے آسمان سے پانی بھیجا، زمین پھاڑ کر کھولی، اس میں بیج اگایا اور اسی میں سے تم نے وہ کھانے نکالے جو تم کھا رہے ہو. اب وہ کہاں وہ بارش ہوئی ہوگی؟ آپ کی پلیٹ پہ تو نہیں بارش ہوئی، وہ تو کوئی 1000 میل دور کسی اور ملک پہ کہیں بارش ہوئی ہوگی، جہاں وہ زمین پھٹی، جہاں وہ پودا نکلا، پھر اس کو اگایا گیا. یہاں پر دو باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات تو یہ تھی کہ کھانے کے ذریعے ہمیں اپنی دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے انسان کا ایک ویو بدلا جا رہا ہے کہ اگر انسان غور سے نہ صرف یہ کہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، جب کھاتے وقت ان آیات کو یاد رکھے تو اس کو پھر کسی باہر سے خطبے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخرت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جو پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی سورۃ عبسہ سے، وہاں تو اور بھی خوبصورت بات کی گئی ہے جس کی طرف میں نے آپ سے اشارہ کیا تھا. کھانے کا پورا سفر ہے، بارش سے شروع ہوا، زمین پھٹی، بیج اگا، بیج سے پتہ نہیں کہاں گیا، کہاں سے جا کر آپ تک جو کافی بین آپ کافی پی رہے ہو، کافی بین کتنے سفر کے پاس آپ کے پاس آ کر پہنچی ہے. آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے صرف ایک نوالے کے لیے کہ کہاں کن کن منزلوں سے گزر کے وہ ایک نوالا آپ تک پہنچتا ہے. یہ بات پہلی بات نہیں کی گئی، یہ دوسری بات کی گئی ہے. پہلی بات کیا کی گئی تھی
من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. انسان غور کرے کہ وہ ایک بوند سے بنایا گیا، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کو کئی منزلوں سے گزارا گیا، اس کے بعد راستے میں سے نکالا گیا، یعنی ماں کے پیٹ میں سے نکالا گیا اسے، وہ راستہ اس کے لیے اس نے آسان کیا، پھر اس کو قبر میں ڈالا، پھر اس کو موت دی اور قبر میں ڈالا اور پھر وہاں سے نکالا. ایک کمپیریزن سا کیا گیا ہے کہ دیکھیے آپ جس طرح آپ ماں کے پیٹ میں تھے، کھانا زمین کے اندر تھا، وہاں سے نکلا جیسے آپ ماں کے پیٹ میں سے نکلے، اور یہ سفر جو کھانے کا چل رہا ہے یہ آپ کا بھی چل رہا تھا، اور آخر کار کیا ہوتا ہے، آپ اسی طرح جس طرح کھانا زمین میں جاتا ہے آپ نے زمین میں جانا ہے. اب آپ ایک کوکھ سے نکل کے، ایک ماں کے پیٹ سے نکل کے دوسری ماں کے پیٹ میں جانے لگے ہو. وہ کیا ہے؟ وہ زمین ہے. تو یہ دونوں کا تقابل کر کے سورۃ عبسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کھانے کی طرف بھی انسان کا نظریہ بدل جائے، وہ کھانے کو اس طرح دیکھ نہ سکے جس طرح پہلے دیکھتا تھا. یہی اصل میں لہم قلوب لا یفقہون بہا اعین لا یبصرون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جن کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. اگر ان آنکھوں سے دیکھو تو ایمان تو ہر جگہ ہے. اصل میں اس کو امام راضی نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ دو طرح کی آیات ہیں تو اور زیادہ، لیکن دو کا انہوں نے تقابل کیا ہے. ایک طرف ہے آیات الکون، یعنی آپ کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور ایک ہے آیات اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن کی بھی آیات ہیں. ان آیات سے وہ آیات سمجھ میں آتی ہیں، اور ان آیات سے ان آیات کی دہرائی ہوتی ہے. یعنی ان کا ایک آپس میں ایک سکلکل قسم کا ریلیشن شپ ہے، ان کا تعلق ہے. وہ آیات آپ کو ان آیات کی طرف واپس لے آتی ہیں، اور یہ آیات پھر آپ کو دوبارہ اس طرف لے جاتی ہیں. This is the nature of the ayat. So anyway, so وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ایسے جنات، ایسے باغ جس میں کھجور کے درخت ہوں، وَأَعْنَابٍ، اور پھر انگوروں کی بیلیں ہوں، وَفَجَّرْنَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان کے درمیان میں سے ہم نے کئی چشمے نکال دیے، اور چشمے پھوڑ دیے، ایکچولی فجرنا ان کو باہر نکالا. تو اب اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ بہت ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جب جنت کی بات کی جاتی ہے، یعنی وہ آخرت میں جو جنت کی بات کی جاتی ہے، کئی بار وہی الفاظ دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. قرآن میں جس آخری جنت، اخروی جنت کا ذکر ہے، اس میں بھی انگوریں ہیں، اس میں بھی عیون ہیں، چشمے گزر رہے ہیں. اور یہاں دنیا کی بات کی جا رہی ہے، تمہارے پاس بھی جنتیں ہیں، تمہارے پاس بھی باغ ہیں، اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جن کا آخری والی جنت میں ذکر ہے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس دنیا کے لیے ایک پریویو بنائی ہے. اگر ہمیں ان چیزوں کا احساس نہ ہوتا، اگر آپ کو کوئی تجربہ نہ ہوتا کہ باغ کیا شے ہے، چشمہ کس بلا کا نام ہے، کھجور کا درخت کیا ہوتا ہے، انگور کیا چیز ہوتی ہے، تو اگر آپ کو جنت کے بارے میں بتایا جائے کہ جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو آپ کہیں مجھے کیا پتہ ہے کیا چیزیں ہیں. جب تک آپ کو ان چیزوں کا کوئی ذوق نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، تب تک جنت کی موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت ہی کے نقشے پر بنایا ہے. جنت سے کہیں اعلیٰ ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، رسول کے اپنے الفاظ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ایسی آوازیں جو نہ کبھی کسی کان نے سنی، اور ایسا منظر جو کبھی کسی دل میں نہ اترا ہو. تو ٹھیک ہے، جنت کی جو چشمے ہیں وہ ہمارے چشموں سے کہیں اعلیٰ ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ پریویو تو ہونا چاہیے نا، کچھ تھوڑا بہت اندازہ تو ہونا چاہیے. اور یہی فلسفہ ہے ہمارے دین کا کہ اصل میں اس دنیا کو جنت ہی کے لیے ایک مزرعہ بنایا گیا تھا، یعنی ایک ذریعہ جس سے آپ اس تک پہنچ سکیں اور اس کا اندازہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو آگے کیا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نظریہ ہم گناہ گار ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط نظریہ اسلام کے بارے میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی سزا میں تمام انسانیت یہاں بھیج دی گئی. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی سے کہیں پہلے یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی بتایا جا چکا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس خلیفے کو تو میں زمین پہ ہی بھیجنا ہے، اس زمین کے لیے ہی بنایا ہے. اور پھر بعد میں سورۃ الاعراف میں اسی قصے کے ضمن میں کہا وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہیں زمین پہ ڈالا یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے، اور تمہارے لیے یہاں عیش سے رہنے کے کئی ذریعے بنائے، اچھے رہنے کے ذریعے بنائے. دنیا میں ہمیں سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا، اس درخت کے کھانے کی وجہ سے نہیں بھیجا گیا، یہ وہ امتحان ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن اس کو سزا سمجھنا سراسر غلط ہے،
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ 35ویں آیت ہے. پہلے ذکر کیا تھا کہ کس قسم کے باغ بنائے اور کون کون سے پھل نکالے وہاں سے. اب کہا تاکہ لام کے معنی دو نکلتے ہیں، تاکہ یہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. من ثمرہ. اب یہ ہا کا جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، وہ کس کی طرف جاتی ہے واپس؟ اس کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پھلوں میں سے کھاؤ. کیونکہ اگر اس کا احتمال ہوتا نا کہ درخت کے پھلوں میں سے کھاؤ، نخیل یا اعناب، وہ تو اصل میں مؤنث ہے، من ثمرہا. اور زمین کی طرف ہوتا تو وہ بھی مؤنث ہے، تو عربی ہوتی من ثمرہا. یہاں ہے من ثمرہ ہی. لیاکلوا من ثمرہ، اس سے مراد ایک یہ ہو سکتی ہے، اور اس کا احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے دیے ہوئے پھلوں میں سے کھاؤ، تاکہ وہ میرے دیے پھلوں میں سے کھائیں. اور یہ ایک طرح سے موٹیویشن اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ چاہتا تھا کہ ہم اچھے کھانے کھائیں، اس کے ذریعے ہم شکر گزار بنیں. اصل میں ان چیزوں کو زمین میں خوبصورت اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ چیزیں تھوڑی بنائی ہیں، شکر کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے جو درخت اگانے کا پروسیس ہے یا کھیتی اگانے کا پروسیس ہے، اس میں دو حصے ہیں. ایک تو انسان کی اپنی محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. شاید دنیا میں کوئی ہی ایسا پروفیشن ہوگا جس میں زیادہ کام کرنا ہو کسان سے، رائٹ؟ لیکن آپ جتنی بھی محنت کر لیں، بیج نے اگنا نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ اگا لے. آپ کا کام ہے بیج ڈالنا، پانی ڈالنا اور پھر دعا کرنا. باقی جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. آپ درخت کا خیال تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پھل میں مٹھاس آپ نہیں ڈال سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے محنت تو کی ہے، لیکن اس درخت کی انجینئرنگ، اس پھل کا ڈیزائن، اس کی انگریڈینٹس وہ آپ نے بنائی ہے کیا؟ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے یہ چیزیں تھوڑی بنائی ہیں. اور جب ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ان کی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، پھر اس کے باوجود پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو شکر کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، ان کا مقصد ہے انسان کو شکر گزار بنانا. اس کے سامنے اب جو ہمارے لیے جو اہمیت کی حامل جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائیں، کون سی چیزیں جو ہمیں دی گئی ہیں اور ہم نے نہیں بنائیں. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم بادلوں سے پانی نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، زمین کے بارے میں کہہ دیا، آپ کی کھیتی کے بارے میں کہہ دیا. ہم چاہتے تو اس کو بالکل سوکھا بنا دیتے، ایسی گھاس بنا دیتے جس پہ چلو تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ تو ہماری ذمہ تھا یہ کرنا، ہم چاہتے تو ایسا کر دیتے. پھر کہا انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آگ کے بارے میں کہا کیا تم بناتے ہو آگ؟ جب تم لکڑی کو آپس میں رگڑتے ہو اور آگ نکلتی ہے، کیا تم نے نکالی ہے وہ آگ؟ افرأیتم النار التی تورون، تم نے اس آگ کو دیکھا جو تم جلاتے ہو؟ تم جلانے والے ہو کہ میں؟ اللہ چاہتا تو تم جتنا بھی رگڑتے رہو، کوئی آگ نہیں نکلنی تھی. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے صرف کوشش کی ہے، پھر جو رزلٹ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اور یہی ہمارے دین کا اصل فلسفہ ہے. دو چیزیں ہیں، ایک کوشش، دوسرا نتیجہ. نتیجہ ہمیشہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. کوشش ہمیشہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. اب ہوتا یہ ہے کہ دو ایکسٹریم بن جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، جی ہم کیا کر سکتے ہیں، بیٹھے رہو آرام سے، کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب کرے گا تو ہو جائے گا. کوئی جاب ڈھونڈ نہیں رہا، نہ اپنا ریزیومے بنایا، نہ کہیں اپلائی کیا، جاب کی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں. بیوقوف انسان، ریزیومے بناؤ، کوشش کرو، وہ تمہارے ذمہ ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میری کوشش کی وجہ سے ہی ساری کامیابی ہوئی ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے اچھا انٹرویو دیا ہے، میں نے اچھی جاب حاصل کی ہے، میرا تجربہ ہے، میری انویسٹمنٹ کی وجہ سے بزنس آگے بڑھا ہے، میری کوششوں سے ہی نتیجہ نکلتا ہے. یہ دونوں نظریات غلط ہیں. ایک میں صرف کوشش پہ اعتماد ہے، دوسری طرف صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
دین میں ایک بیلنس تصویر دی گئی ہے بار بار. وہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ داری ہے کوشش کرنا. اس کے بعد یہ بات ماننا کہ جتنی بھی کوشش کر لوں نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نتیجہ نہ دے دے. اور دوسری طرف اس کا ریورس فارمولا بھی صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ جب تک کوشش نہیں کرو گے نتیجہ مت مانگنا. نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک اس نے دینا ہے, وہ اس کی مرضی ہے جب دے جب نہ دے, لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے, نتیجہ ملنے کا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں اگر تم کوشش نہ کرو. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ ہمیں فتح دینی ہی ہوتی, اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے آ کر بھی لڑائی کی ہے. صحابہ آ کر روایت کرتے ہیں کہ تلوار چلاتے تھے, تلوار پہنچنے سے پہلے وہ کٹ جاتا تھا. قرآن نے خود کہہ دیا الف من الملائکۃ, 1000 فرشتے بھیجے گئے تھے بدر کے موقع پر. 300 تھے نا ہم سے 3 گنا بڑی فوج تھی, ہمارے لیے 1000 کی فوج فرشتوں کی بھیج دی. لیکن اگر یہی کرنا ہوتا تو ہمیں کیا تکلیف تھی باہر میدان جنگ میں جانے کی؟ وہیں سے ڈائریکٹلی فوج بھیج دیتے. یہاں تک کہ بدر میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو فرشتے آپ مکے میں ہی بھیج کے سولجرز کو تیار کرنے سے پہلے ہی آپ مار دیتے. جب تک ہماری طرف سے کوشش نہیں آئی تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ایک فلسفہ ہے ہماری زندگی کا. جب تک ہم اپنی طرف سے کوشش نہیں کریں گے آپ اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈال سکتے کہ اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی, میں کیا کر سکتا ہوں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. دیکھو پھل کی بات بھی ہو رہی ہے, کھانے کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ کھانا خود سے تھوڑی بنتا ہے. کسان کو تو پھر بھی محنت کرنی پڑتی ہے, کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے, گارڈنر کو پھر بھی کرنی پڑتی ہے, اپنے باغ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھل آتے ہیں, اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے میں نے جتنی بھی کوشش کی تھی وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن نتیجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میرے ہاتھ کا کیا ہوا نہیں ہے یہ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. سبحان کا مطلب ہے ایسی ہستی جو ہر عیب سے بالکل پاک ہو. اس کا اصل معنی نکلتا ہے سباحہ سے. سباحہ عربی میں کہتے ہیں تیرنے کو یا فلوٹ کرنے کو. جو چیز پانی پہ تیر رہی ہوتی ہے نا وہ تہ سے نیچے نہیں جاتی, اوپر ہی رہتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایک لیول پر کہتے ہیں, اس سے نیچے ہم اس کو نہیں لا سکتے. ہم اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے جو ہم کسی مخلوق کے بارے میں کرتے ہیں, لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو سبحان کہا جاتا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. کتنی کمال کی ذات ہے وہ جس نے تمام چیزیں 2 جوڑیوں میں بنائی, ہر چیز کو جوڑی میں بنایا. خوبصورت اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال ایسا ہے کہ اس کو جوڑی کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑی کی ضرورت ہے. ہماری خلقت میں جوڑی ہے, مرد ہے عورت ہے, دن ہے رات ہے, اندھیرا ہے اجالا ہے, پانی ہے اور کھانا ہے. 2 چیزیں چاہیے ہر چیز کے لیے, 2 ہاتھ بھی دیے 2 دیے, آنکھیں بھی دی 2 دی, ہر طرح کے. اور کلھا سے مراد دوسری بات سمجھ لیجئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے 2 ہیں, یہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہر طرح کی چیز میں 2 بنائے ہیں. آپ کو ڈھونڈ کے نکالے. ویسے امیبا جو ہے وہ یونیسیلولر آرگینزم ہے, اس کے تو 2 نہیں ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن نے؟ دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ایک سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے. جو عام زبان ہوتی ہے نا وہ سائنس کی زبان نہیں ہوتی. قرآن عام لوگوں کی زبان میں نازل ہوا ہے. لعلکم تعقلون, ہم نے ایسی عربی میں بات کی ہے تاکہ تم سمجھ سکو, تمہاری سمجھ کی بات. اب دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں جیسے ان سائنٹیفک بات کی جاتی ہے جو پھر بھی بالکل کمپلیٹلی میکس کمپلیٹ سینس, اس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے. اور پہلے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں تم نے میرا دل توڑ دیا, سائنٹیفکلی آپ نے کسی کا دل توڑا ہے؟ اگر توڑا ہوتا تو آپ جیل میں ہوتے ابھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, یار وہ میری بات سن کے وہ آگ بگولا ہو گیا. اگر وہ آگ بگولا ہو گیا ہوتا تو ابھی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہنے کی بات ہے کہ اس کو بہت غصہ آیا, لیکن ہم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے سائنس کی زبان نہیں ہے. عام زبان یا انگلش ہو یا عربی ہو یا فارسی ہو یا کوئی بھی زبان ہو, اس میں کئی محاورے ایسے ہوتے ہیں جو سائنس کی زبان یا میتھمیٹکس کی زبان میں نہیں ہوتے, لیکن وہ عام زبان کا حصہ ہے. ہم کیونکہ اب سائنس سے اتنے obsess ہیں, ہم سمجھتے ہیں قرآن کی ہر تعبیر سائنسی تعبیر ہے. کیسے؟ کیوں؟ کس خوشی میں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت. آپ نے کبھی کسی سے کہا یہ بہت پتھر دل انسان ہے, بہت سخت دل انسان ہے؟ سائنٹیفک بات تو آپ نہیں کر رہے. اس کی سرجری کریں گے تو وہ بھی اندر سے تو وہ دبانے والا نکلے, پتھر وہ نہیں نکلے گا اندر سے, رائٹ؟
تو سائنس کی زبان الگ ہے، عام انسانوں کی زبان الگ ہے. قرآن سائنٹسٹ کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن عام انسان کے لیے نازل ہوا تھا. جب کہا ہے کہ ذوالقرنین ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر گدلا ہوا پانی تھا اور اس میں سورج ڈوب رہا تھا. سورج ڈوبتا نہیں ہے، وہ تو صرف نظر آتا ہے ڈوبتا ہوا، لیکن انسان کے نقطۂ نظر سے کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے. اور آپ بھی جا کر کہتے ہیں سمندر میں ڈوبتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، آپ کو کوئی جا کے کریکٹ نہیں کرتا ایکچولی یہ ڈوب نہیں رہا. آپ سے کوئی ایسی بات کرے آپ اسے ہینگ آؤٹ کرنا چھوڑ دیں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا. قرآن نے جب یہاں کہا ہے نا ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، یہ نہیں کہا خلق کل شیء زوجا، ہر چیز کو جوڑا بنایا، یہ غلط ترجمہ ہے. الازواج کلھا کے مراد یہ ہے اس نے جوڑے بنائے ہر طرح کے، ہر چیز کے نہیں ہر طرح کے. کہا ہے ہر طرح کے جوڑے بنائے. اور بائی دا وے ہر کا لفظ، کل کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اس طرح کرتے رہتے ہیں. میں نے تمہارے لیے ہر چیز کی، ہر شے میں تمہیں لا کے دے دی. واقعی ہر شے لا کے دے دی؟ نہیں، کافی ساری چیزیں لا کے دے دی تھی، ہر شے تو نہیں لا کے دی. ابھی بھی کافی ساری چیزیں دکان میں باقی ہیں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں عام اسلوب میں، اور اس کو عام اسلوب میں ایک طبیعتی یعنی نیچرل اسلوب میں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی زبان میں بھی. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اس میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، یعنی دو طرح کے سیب، دو طرح کے پھل، دو فلیورز کے، دو مختلف قسم کے. ومن انفسہم، اور ان کے اندر میں سے بھی انہوں نے یعنی انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں بنائی، جیسے ہمارے اعضاء کی جوڑیاں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، اور پھر ہمارے اپنی جوڑیاں ہیں، مرد ہے، عورت ہے، رائٹ. اور دوسری بات فعدلک میں جو کہا ہے نا الذی خلقک فسواک فعدلک، عدل عربی میں کہتے ہیں عدل سے نکلا ہے. عدل ہوتا ہے اونٹنی پر جب آپ سامان لاتے ہیں نا تو کیونکہ اونٹنی کی کمر چھوٹی ہوتی ہے تو اس پہ اگر آپ سوٹ کیس ڈالیں گے تو وہ گر جائے گا. تو وہ کرتے کیا ہے، بوجھ ایک اس طرف اور پھر باندھ کے اس طرف، جو اس طرف ہے اتنا ہی وزن اس طرف بھی ہونا چاہیے. اگر ایک طرف کا زیادہ بھاری ہے تو کیا ہوگا، وہ سامان پھر گر جائے گا. تو اس طرف کو عدل کہتے ہیں، اس طرف کو معدول کہتے ہیں. اسی سے لفظ عدل نکلا ہے، یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے کو بیلنس کریں، جو دو چیزیں جو جوڑی بن کر ایک دوسرے کو بیلنس کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ہمارے اندر ایک دماغ ڈالا ہے جو ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، ریشنل ہے، ایک دل ڈالا ہے جس میں جذبات ہیں. ان دونوں کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف جذباتی ہوں تو کام نہیں چلتا، اگر آپ صرف ریشنل ہوں، صرف لاجیکل ہوں تو پھر کام نہیں چلتا. کوئی بزنس چلا رہا ہے اور بزنس میں نقصان ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ مجھے اپنے امپلائیز کو فائر کرنا ہے، بزنس ڈیسیجن ہے، لاجیکل ڈیسیجن ہے، فائر تو کر دے. لیکن اگر اس کے جذبات ہیں کہ اس نے میرے ساتھ 4 سال کام کیا ہے، 5 سال کام کیا ہے، اس کو تھوڑا سا کم از کم 1 مہینے کی ریلیف دے دوں، کچھ مدد کر دوں، وہ جذبات کا حصہ ہے نا. اگر انسان کے جذبات نہ ہوں، صرف لاجیکل ہو، تو رحمت نہ رہے دنیا میں، صبر نہ رہے. صبر تو لاجیکل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جوڑی بنایا دو چیزوں کی، ایک طرف جذبات، دوسری طرف عقل، عقل اور دل. اسی طرح جسم اور روح کی اپنی ضروریات ہیں، جسم کی اپنی ضروریات ہیں، دونوں کو بیلنس کیا گیا ہے. یہ ہے ہمارے اندر کی زوجات. اسی لیے کہا ہے روز قیامت میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ان لوگوں کو دوبارہ زوج بنا دیا جائے گا، یعنی جسم اور روح کو دوبارہ ملا دیا جائے گا، وہ زوج دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. ثم اما بعد. جب جوڑیوں کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر چیز کو جوڑی میں بنایا گیا ہے، اس میں ایک مزید اشارہ قرآن نے کئی جگہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہر چیز کی جوڑی بنائی گئی ہے، جس طرح رات اور دن کی بنائی گئی ہے، مرد اور عورت کی بنائی گئی ہے، پہاڑ اور زمین کی بنائی گئی ہے، اسی طرح ایک جوڑی بنائی ہے اس دنیا کی اور اس سے اگلی دنیا کی. اور وہ اصل جوڑی کیا ہے؟ ایک تو ایک جوڑی آخرت میں ہے، ایک طرف جہنم ہے، دوسری طرف جنت ہے. لیکن اس پوری زندگی کو، میری پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، اس پوری زندگی کو قرآن نے تعبیر کیا جیسے کہ یہ ایک ہی دن ہے، یہ ایک ہی دن ہے. اور جب یہ زندگی ختم ہونے کے قریب آتی چلی جا رہی ہے تو ایسے ہے جیسے عصر کا ٹائم اور پھر مغرب کا ٹائم. اسی لیے والعصر ان الانسان لفی
خسر، وہ صرف ایک دن کے اثر کا ٹائم نہیں، آپ کی زندگی کے اثر کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے، آپ کا وقت نکل رہا ہے، روشنی ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے بعد میں کہا ہے کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، جب آسمان کی قسم، جب وہ لالی اس کی نظر آنی شروع ہو جائے، مغرب آنے والی ہے، اور پھر اندھیرا جو والقمر اذا اتسق، اور جب چاند کی فیزز چلتے رہتے ہیں، یعنی بہت دبلا ہوتا ہے پھر موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اس سب کی طرف اشارہ کر کے کیا بات کی ہے؟ لترکبن طبقا عن طبق، تم بھی ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں جاؤ گے، ماں سے نکلے زمین میں آئے، زمین سے بچے ہو کر بڑے ہوئے، بڑے ہو کر قبر میں جاؤ گے، قبر سے ہو کر آگے تمہیں پہنچنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس پوری زندگی کو ایک دن کی تعبیر سے بتایا گیا، اسی لیے یوم القیامہ میں اس دن جب یوم حشر ہوگا اور ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم کیا کہیں گے؟ الا لبثنا الا یوما، ہم تو ایک ہی دن رہے تھے۔ انسان بار بار کہے گا قرآن میں ہم تو ایک ہی دن رہے تھے، یا دن کا کچھ حصہ، الا عشیۃ او ضحاھا، ایک رات تھی یا تھوڑا سا صبح کا ٹائم تھا، بس یہی تھا، اس سے زیادہ کیا گزاری ہے زندگی میں۔ پھر دوسری طرف آپ سوچیں کہ اگلی زندگی شروع ہوتی ہے وہ بھی ایک دن سے، اس کا نام ہے یوم الدین، یوم الحساب، یوم الحشر، یوم القیامہ، یوم التغابن، کئی نام ہیں اس کے قرآن میں۔ بات ایک ہی ہے، قیامت کا دن، تو سمجھ لیجئے ایک یہ دن ہے اور ایک وہ دن ہے، اور ان دونوں دنوں کی ایک جوڑی ہے، ان دونوں دنوں کی ایک جوڑی ہے، اور جب ان دونوں کی جوڑی ہوتی ہے، جوڑیوں سے کیا بنتا ہے؟ جوڑیوں سے اولاد بنتی ہے۔ ان دونوں کی پروڈکٹ کیا ہے؟ یا تو جہنم یا جنت۔ اس طرح بات آگے کی گئی ہے، ہر چیز کو جوڑیوں میں بنایا گیا ہے، تو تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ اس زندگی کو بھی جوڑی میں بنایا گیا ہے؟ اس زندگی کی، اس دن کی بھی ایک جوڑی ہے، وہ یوم القیامہ ہے، وہ یوم الحساب ہے، اور اس کے بعد اس سے آگے جو ہونا ہے، جس طرح اولاد ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے، اسی طرح ان دونوں کی پروڈکٹ کیا ہے؟ یا تو جہنم یا جنت۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، کیا ہے؟ رات، جس میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور پھر دوبارہ ایک دم سے دوبارہ وہ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں، رات دوبارہ ان پر پڑ جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، all of a sudden، یعنی ایک دم سے دوبارہ وہ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی یہ قرآن میں جو کئی جگہ اور تعبیر کی ہے اس کی طرف میں اشارہ کر دوں یہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا وَالْقَمَرِ وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، رات، وَاللَّيْلِ اِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، قسم کھائی گئی ہے رات کی، چاند کی، اور پھر صبح کی۔ رات کو جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند میں روشنی ہوتی ہے نا، لیکن اس کی روشنی کامل نہیں ہوتی، اس کی روشنی اتنی قوی نہیں ہوتی کہ پوری زندگی اس سے روشن ہو جائے۔ اس کے بعد جس روشنی کا ذکر کیے گیا صبح کی روشنی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ساری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ 600 سال عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 600 سال تک زمین میں اندھیرا تھا، بہت تھوڑی روشنی رہ گئی تھی، جو کچھ بائبل کا بچا کچھ تھا وہی روشنی رہ گئی تھی۔ پھر قرآن آیا ہے، قرآن کا ایک دوسرا نام نور بھی ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَ، اور اس قرآن کا آنا اس صبح کی طرح آنے کا ہے جس سے تمام زمین دوبارہ روشن ہو گئی۔ تو یہ اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے رات۔ رات سے آپ گمراہی کے معنی بھی لے سکتے ہیں، جس میں سے ہم نے زمین روشنی کھینچ کر نکالی، اور پھر آخری الفاظ سمجھ میں آئیں گے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس کے باوجود دیکھو ان کو اچانک یہ ابھی بھی اندھیرے میں پڑے ہیں، یعنی روشنی ان کے ہر ارد گرد ہے، قرآن آ چکا ہے، پھر بھی اندھیرے میں پڑے، پھر بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ رات اور دن کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اشارے کے ذریعے وہی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اب تو دن آ چکا ہے، اب تو روشنی آ چکی ہے، اب تم اندھیرے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اب تمہارے پاس کیا ایکسکیوز ہے، کیا عذر ہے کہ تم اس بات کو نہ مانو؟ اسی لیے کہا تھا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اصل بات سب پر واضح اکثریت پر واضح ہو چکی ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور پھر دوسری بات آ گئی یہ ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ میں کہ ٹھیک ہے ابھی روشنی ہے، ابھی کچھ موقع ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے کہا تھا نا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کی آگ بجھ جائے گی، اب کہا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک دم سے وہ اندھیرے میں پڑے ہوں گے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے ایک خاص وقت اور ایک خاص اسکیجول کے ذریعے اور ایک خاص مکان کے ذریعے چلتا ہی رہتا ہے، سورج چلتا ہی رہتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وہ ہے اس عظیم
عزت دار ہستی، عزت کے دو معنی ہوتے ہیں، اقتدار ہونا اور عزت ہونا، باعزت ہونا، با اقتدار ہونا. وہ اس کی اپنی کی ہوئی کیلکولیشن ہے، تقدیر ہے. تقدیر عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو مقدر کرنا، یعنی یہ پہلے پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، اس کی ترتیب دینا. ترقی کرنا، عربی میں ترقی کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کرنا، تطور، ایک مرحلے سے اگلے مرحلے، پھر اگلے مرحلے، پھر اگلے مرحلے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سب جاننے والا. والقمر قدرناه منازل، اور چاند اس کے تو ہم نے کئی کئی مرحلے بنا دیے، اس کو ہم نے مرحلوں میں تقسیم کر دیا. کیا مرحلہ؟ یعنی پورا چاند، 14ویں کا چاند، پھر اس کے بعد تھوڑا باریک، پھر تھوڑا باریک، پھر تھوڑا باریک، پھر دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، جب تک کہ وہ ایسا لگے جیسے ایک بہت پرانی سی شاخ، بالکل ایک پتا جو بالکل سوکھ چکا ہو، یعنی بالکل باریک نظر بھی نہیں آ رہا تقریباً. حتی عاد کالعرجون القدیم. یہاں میں دوبارہ ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، سورج کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے قرآن میں، خاص کر یہاں جو بات کی گئی ہے وہ اشارہ ہے نبی کی طرف آلسو علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس بات میں ایک لغوی دلیل بھی ہے. اس صورت میں ینبغی کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک سورج کے بارے میں للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، وہ آیت آ رہی ہے. دوسری طرف یہ لفظ استعمال ہوا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. ایک دفعہ ینبغی کا لفظ استعمال ہوا ہے سورج کے لیے، دوسری دفعہ ینبغی کا لفظ استعمال ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. یہ قرآن کی صورتوں کا ایک خاص سٹائل ہے کہ ایک لفظ کو ایک جگہ اور پھر بعد میں اسی لفظ کو دوبارہ کسی اور جگہ اسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان ایک مینٹل کنیکشن بن جائے. یعنی آپ بعد میں سوچ سکیں اس آیت کا تعلق لازماً اس آیت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہے. اب اس بات کو سمجھ لیں کہ سورج کا نبی کے ساتھ اور اس کی وجہ سے چاند کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. سورج ہے ایک مسلسل روشنی کا سورس. وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو دیا گیا ہے قرآن جو اصل روشنی ہے، ان کے ذریعے سے دی گئی ہے، اس لیے وہ ایک مسلسل لگاتار روشنی کی سورس ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی بھیجے گئے ہیں اور ایک ایسا روشن لیمپ بھیجے گئے ہیں، سورج بھیجے گئے ہیں جو روشنی دیتا ہے. منیر کا لفظ بہت ضروری ہے. اب منیر کے بعد جو آگے بات کی گئی ہے وہ چاند کی گئی ہے. چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے. چاند کی روشنی صرف اس لیے ہے کہ سورج اس کو روشنی دے رہا ہے. مسلمان کا نور صرف اس لیے ہے کہ اس کا نور کہاں سے ملا ہے؟ رسول کے ذریعے سے ملا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. رسول کے ذریعے سے اگر وحی نہ دی گئی ہوتی، ان کی تعلیمات نہ دی گئی ہوتی، ان کی سنت نہ دی گئی ہوتی تو ہمارے پاس نور نام کی کوئی شے نہ ہوتی. ہمارا نور صرف ان کے نور کی ایک جھلک ہے. اسی لیے اس نور کی قوت اور چاند کے نور کی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اچھا، جب سورج آتا ہے تو اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا بالکل غائب. اس لیے کہا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل جا چکا ہے. صبح آ چکی ہے، روشنی آ چکی ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنی روشنی مکمل کر کے رہے گا. رسول جو آ گیا ہے، رسول کے جانے کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے لیکن مکمل اندھیرا نہیں ہوتا، کیونکہ کیا باقی ہے؟ پھر بھی چاند باقی ہے. چاند ایک ہی جیسا رہتا ہے کہ اس کے مرحلے بدلتے رہتے ہیں نا. اسی طرح امت کے بھی فیزز ہوتے ہیں. کبھی ہماری امت بہت قوی ہوتی ہے، اس کا نور بہت برائٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی ایک خوبصورت دنیا جہاں کو وہ نور نظر آتا ہے، رات جتنی بھی اندھیری ہو پھر بھی چاند کی روشنی ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاند وہ بہت کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ قوت کی طرف آتا ہے، پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے، پھر قوت کی طرف آتا ہے. لیکن جب تک چاند سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے غائب نہیں ہوگا، غائب نہیں ہونے والا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے سورج کہیں نہیں جا رہا، اس کا مطلب ہے چاند اپنی جگہ پر صحیح ہے. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا ایک الگ رول ہے، الگ کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو بہت اہمیت دی ہے، چاند کو بھی بہت اہمیت دی ہے. آپ اندازہ کیجئے ہماری عبادات میں یا تو ان کا عبادات کا سورج سے تعلق ہے یا چاند سے تعلق ہے. 5 نمازوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سورج سے ہے. سورج نکلے گا، ایک اس کے خاص مقام ہوگا، فجر ہوگی، ظہر ہوگی، عصر ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی. ہمارے جو مہینے ہیں، جو اسلامی مہینے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے. دیکھیے انسان کے ٹائم میں 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک تو گھڑی ہوتی ہے، ایک کیلنڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گھڑی سے آپ کو دن کے گھنٹے پتہ چل رہے ہیں، کیلنڈر سے آپ کو دنوں کا احساس ہو رہا ہے، مہینوں کا احساس ہو رہا ہے. ہماری گھڑی سورج ہے، ہمارا کیلنڈر چاند ہے. دونوں ٹائم مینجمنٹ ہمارے لیے دے دیے گئے ہیں، لیکن ان دونوں کا الگ الگ رول ہے نا.
ان دونوں کا ایک ہی رول نہیں ہے، دونوں کے اپنے اپنی ایک مقام ہے۔ اب پیچھے جائیے، جو کہانی پڑھی تھی ہم نے، جو قصہ پڑھا تھا 3 رسولوں کا اور ان کے ایک امتی کا، ان تینوں نے اپنا کام کیا، امتی نے اپنا کام کیا، ان کو دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ان کو چلتے رہنا ہے۔ یہاں کیا بات کی گئی ہے؟ ایک تو سورج نے چلنا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب اس سورج کو ظاہر ہونا ہے، اور اسی کا علم ہے، یہ کب بھیجنا تھا اس نبی کو اور کب یہ آیات نازل ہونی تھی، یہ اس کے ذمہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف والقمر قدرناہ منازل، اور سورج کو تو، چاند کو تو ہم منزلیں بناتے رہتے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے تو چاند بہت کمزور ہو چکا تھا، وہی تقریباً ختم ہو چکی تھی دنیا سے، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ پھر کہا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ تو سورج کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، یعنی چاند کا کام سورج کرنے لگے، اور اسی طرح نہ یہ ہوگا کہ رات دن سے پہلے پہنچ جائے گی، رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی، یعنی امتی کبھی نبی سے آگے نہیں ہو سکتا، وہ پیچھے ہی ہوگا، وہ پیچھے ہی ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اور پھر آگے کہا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر کوئی اپنے ہی دائرے میں چل رہے ہیں، اپنے ہی دائرے میں، اپنے ہی کردار میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ بہت عظیم بات کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اگر آپ بیٹھے تقریریں سنتے رہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کچھ نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کیا مقام، انہوں نے کیا دعوت دی، انہوں نے کیا، اب بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، وہ بات سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھتی۔ سورج کی روشنی کی آپ جتنی بھی تعریف کر لیں وہ تو کر لیں، آپ پھر بھی چاند ہیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملی تعریفیں کرنے سے۔ ہمارے کلچر میں کیا ہوا ہے؟ ہمارا دین ہی یہی بن گیا ہے کہ ہم تعریف کرتے رہیں، یا تاریخ کی یا ہمارے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل تعریف ہمارے نبی کی کیا ہے کہ ان کی روشنی ہم پر جھلکے جیسے سورج کی روشنی چاند پر جھلکتی ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور اس کے ذریعے سے جو لوگ اندھیرے میں ہیں نا، جو لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں، جیسے رات میں اندھیرا ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے اس روشنی کی، کیونکہ اس اندھیرے میں اور کوئی روشنی ہے ہی نہیں، کہاں سے ملے گی انہیں روشنی؟ تو اسی لیے اس امت کا رول ہی یہی ہے کہ وہ دنیا، جس دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے، وہاں روشنی کا ذریعہ بنے، اپنے نبی سے انسپائر ہو کے، اپنے نبی کے کلام سے اور اپنے نبی کی دیوی وحی سے انسپائر ہو کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الرحمن علم القرآن